متکبر وہ ہے جو لوگوں سے بات نہیں کرتا، اکڑ کے بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں متکبر وہ ہے جس کو آسان کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا، یہ سب سے بڑا متکبر ہے۔ اللہ بلا رہا ہے اور کہتے ہیں بھائی نہیں ہے، ان دن آکڑ ہاں کھایا اللہ کا، پیا اللہ کا، اس کی دھرتی کے اوپر زندگی گزاری، کل کل روزانہ ہوائیں لی، اپنا سانس کی زندگی کا سامان بنایا، اس کی دوری سورج سے نفع اٹھایا، اس کے دوری پانی کے ٹھنڈے چشموں سے روز پیاس بجھائی، اور جب وہ پکارے آجا میری طرف آجا تو آرام سے مسلمان کہتا ہے یہ کرنٹ نہیں ملتا۔ آئیو ہوش میں آؤ، گھڑیاں چھوڑی ہیں، وقت چھوڑا ہے، اللہ کو راضی کر دو۔ آنکھیں جو کہ دیکھ نہیں سکتی جنت، ایمان اتنا ہے کوئی نہیں کہ قرآن میں جنت پڑھے تو پھر روشن ہو جائے، اتنا ایمان کوئی نہیں۔ احادیث میں جنت کا ذکر سنے اور جنت ہمیں نظر آنے لگے، ایسی ہے کوئی نہیں۔ میرے نبی جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، ایک بدو ابھی مسلمان نہیں ہوا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں آپ پہ ایمان لے آؤں تو میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تو بھی جنت میں جائے گا۔ تو میرے نبی نے کچھ سنائی جنت، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور سناؤ، ابھی مسلمان نہیں ہے، تھوڑی سی اور سنائیں۔ آپ نے اور سنا دیا۔ آپ جب جنت سنا کے خاموش ہوئے تو تیسری مرتبہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور سنا دے، شوق بڑھ گیا۔ تیسری مرتبہ تھا دوست عمر بول پڑے ارے بس کر کتنی سنے گا۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ اتنا شائق ہے جنت کا تو اللہ نے جبرائیل کو اتار دیا، چل ادھر جا سنا وجزاهم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا یطوف علیہم بآنیۃ من فضة اکواب کانت قواریر من فضة قدرها تقدیرا یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا یطوف علیہم ولدان مخلدون وإذا رأيتم وسيلتم بردا منثورا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وجزاهم كان سعيهم مشكورا۔ یہ چند الفاظ شاید کو میں بھول گیا، حافظ نہیں ہوں، یہ آیات پوری اتری۔ جبرائیل کو کہا جا رہا ہے جلد جلد سنا کیا کہ سن، بدو کو سنایا سن، جنت میں تخت بچ چکا، اللہ آ چکا، پانی بہتے ہوئے، پانی چلتے ہوئے، اوریں چلتی ہوئی اور غلامان کھڑے ہوئے، شراب کے جام بھرے ہوئے، چاندی کے برتن، سونے کے برتن، اور سلسبیل چل رہی، زنجبیل چل رہی، تسنیم چل رہی، اور شرابن طہور چل رہی، اور بعضوں کو ان کے خادم ڈال کے پلائیں گے، بعضوں کو ان کی بیویاں ڈال کے پلائیں گی، اور بعضوں کو جو تھک کے آئیں گے وسقاهم ربهم شرابا طہورا، ایک ایسا آدمی آئے گا تھکا ہوا آئے گا، دنیا میں سے کوئی نہیں جانتا ہوگا، پراگندہ بال ہوں گے، بکھرے بال ہوں گے، پھٹے کپڑے ہوں گے، ٹوٹی جوتی ہوگی، زندگی گزار کے آیا ہوگا، اللہ کے شوق میں آیا ہوگا، اللہ اسے پکارے گا آج تجھے تیرا رب اپنے ہاتھوں سے شراب پلاتا ہے، آجا یہ جزا ہے تمہیں جو دنیا میں تم سب کچھ کر کے آئے۔ اس بدو نے ہی جو سنی تو ایک چیخ ماری اور وہیں کلمہ پڑھ کے لگے، ان کے سامنے جنت کھل جاتی تھی۔ ابھی بھی دنیا میں ہیں لوگ جنہیں جنت نظر آ جایا کرتی ہے، وہ ایمان سے دیکھ لیتے ہیں کہ جنت کو ذکر پڑا، اور صحابہ کی یہ کیفیت تھی، ساری کیفیت پیسے کی بات ہو تو نظر آ رہا ہے، ہمیں آئے کوئی نہیں لے رہے، نظر آتا ہے اتھو ملتا بھاگیں گے، اس کے لیے جھوٹ بولیں گے، سچ بولیں گے، ظلم کریں گے، کوئی بات نہیں پیسہ کمانا ہے، لیکن نہیں شوق تو جنت کا نہیں ہے، جنت کا شوق چلا گیا۔ بھائیو اللہ کا واسطہ آگے ایک انعام کو دیکھو، ایک تراوی پر جو 100 بیویاں اور جنت کی ایسی خوبصورت بیوی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کانہن الیاقوت والمرجان حور مقصورات فی القیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، ایسی خوبصورت بیوی جسے کسی جن نے دیکھا نہیں، انسان نے دیکھا نہیں، کسی نے اس کی آواز سنی نہیں،
میرے نبی نے فرمایا زندوں سے بات کرے ان کا کلیجہ پھٹ جائے، مردوں سے بات کرے اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں، اپنا لعاب دہن تھوک سمندر میں ڈالے، ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں، اپنی انگلی کا پورا نکال کے سورج کے سامنے کرے اور سورج اندھیروں میں ڈوب جائے، جیسے اس کے نور کے سامنے ستارے ڈوب جاتے ہیں، ایسے جنت کی عورت کی انگلی کے سامنے سورج غائب ہو جائے، اتنا نور اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرائے، پوری کائنات معطر ہو جائے، اور ایک قدم پر 1,00,000 انداز دکھانے والی دنیا کی ناچنے والی عورت، ایک قدم پر ایک انداز، اور 10 قدم پر جا کر وہ واپس پہلے انداز پہ آ جائے گی۔ ان میں اتنی وہ فن نہیں ہے، لیکن جنت کی عورت ایک قدم پر 1,00,000 انداز دکھائے گی۔ سبحان اللہ۔ قوائم ترابا، اٹھی ہوئی چھاتیوں والی، لمبے بال، 60 ہاتھ قد ہوگا، اور آپ خود اندازہ کریں جس کا غرارہ 28 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر 3 میل تک اس کا غرارہ پھیلا ہوا ہوگا، اس کے بالوں کے لچک اور اس کے اندر جو بل پڑیں گے اس کا کیا انداز ہوگا، پھر تمہاری محبت تمہیں اس کے دل میں نظر آئے گی، دھوکہ نہیں ہوگا، تمہاری محبت تمہیں نظر آئے گی، پھر تم سے وہ کمر پیٹ کے آگے جائے گی، تب بھی تم پیچھے سے اس کو اس کا دل کو دیکھ سکو گے، اور رخ پھیر کے تمہاری طرف آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا مشک سے بنی ہے، عنبر سے بنی ہے، زعفران سے بنی ہے، کستوری سے بنی ہے، ایک حصہ کستوری، ایک حصہ زعفران، ایک حصہ مشک، اور ایک حصہ کستوری سے بنا ہوا ہے، زعفران سے بنا ہوا ہے۔ اس انداز میں کتنی خوبصورت دینی، لا یلدنا لا یلزنا لا یتغوطنا لا یبلنا، نہ پیشاب نہ پخانا نہ حیض نہ کسی قسم کے غلاظت، اتنی خوبصورت۔ ارے دنیا کے رنڈی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اپنا مال جان برباد کر دیتے ہیں، گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، عشق کا نام لے دیتے ہیں جی عشق ہے، حالانکہ عشق میں گھر برباد ہو گیا۔ ارے یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فریب ہے، اس دنیا سے گزر کے یہاں تک پہنچاؤں بھائیو، یہ سب فریب ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ کی قسم عشق صرف صادرات ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نیچے سارے گندم کا کمال ہے، روٹی مل جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، تو نفس غلط راستے پہ چلتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے آپ خود دیکھو، افطاری کے وقت کیا ہے، مکہ شہزادوں کی ہر کوئی آتا ہے افطاری آ گئے، بھوک کی وجہ سے۔ مفتی صاحب نے مجھے کل ایک بات سنائی تھی، ان کی مرکز سے میں منبر پہ پہنچا ہوں، میں جب قریب سے ہوتا تھا تو انہوں نے مجھے ایک بات سنائی کہ عراق میں عشق کی وبا پھیلی۔ یہ میں آپ کو 1997 کی بات بتا رہا ہوں، جب یاد آ گئی اتنے عرصہ کے بعد، تو 25 سال کے بعد حضرت جی نے مجھے، یہ کچھ نوجوان عمر سے چھوٹے مجھ سے لیکن دین سے جڑے ہوئے تھے، میں دنیا دار آدمی تھا، ان کی محبت نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو وہ فرمایا کہ عشق کی وبا عراق میں پھیلی تھی، تو اللہ نے قحط نازل کر دیا۔ اب کوئی آدمی کسی کا پوچھتا نا تو تیرے محبوب کا کیا حال ہے، وہ آدھے سادہ بہت تو برا حال ہے، دفاتر برے بھوک۔ اب یہ افطاری میں مثال دے رہا ہوں، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، بھائی پانی لایا مرنے ہیں، کتنا عشق ہو بیوی سے، چلو غیر چھوڑو، بیوی سے کتنا عشق ہو، اور شام کا وقت ہو اور آخری مراحل ہو، پتہ ہو کہ اب پانی کا قطرہ نہیں ملے گا تو مر جاؤں گا، بیوی کہے کہ نہیں میرے ساتھ مل لے، ملو گے نہیں، یہ کہے گا پانی لایا میں مرنا، روٹی لیا میں حل نہیں سکتا، ٹکڑی گل کر رہی۔ بھائیو یہ دنیا ہے، اس کے بدلے میں آؤ آگے میرا اللہ ہے تمہارے لیے بہت بڑی کائنات چھپا کے رکھی، قرآن پڑھو حدیث پڑھو، جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، آفاق کہا کرتے ہم میرے گناہ ورزید ہم بسار خوبہ دید ہم، اما تو چیزیں دے گئی۔ شہزادی فرمانے لگا میں نے پورے جہان کا چکر کاٹا، بڑے بڑے خوبصورت لوگوں سے تعلق بنایا، اچھے سے اچھے لوگوں سے تعلق بنایا، پر میرا رات تیرے جیسی لذت کہاں ہے، کہیں نہ کہیں، تو چیزیں سب سے الگ، اما تو چیزیں دے گئی، تو شے کچھ الگ ہے، تیری ذات ہی کچھ الگ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک جنت کی حور ایک آدمی دیکھے گا اس کی بیوی زعفران کے راستے پہ چلی ہے، یہ پیچھے بھاگتا جائے گا، پیچھے بھاگتا جائے گا، یہ بلا رہا ہے علی اللہ کی بندی بات سن لے، وہ نخرہ دکھائے گی،
دکھاتی 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 ایک راستے پہ پہنچے گا، اچانک رضوان، اللہ کہے گا رضوان بندہ ہٹا، میرا بندہ آ چکا ہے مجھ سے ملاقات کے لیے، آج میں اپنے بندے کو دیدار کراتا ہوں۔ وہ جنت کی بیوی کے پیچھے دیوانہ ہو کے بھاگ رہا ہے، ہٹا پردے، پردہ جو ہٹے گا یہ نظر جو پڑے گی کروڑوں سال ٹک ٹکی باندھے گا، نظر نیچے نہیں آئے گی، دیکھتا جائے گا دیکھتا جائے گا، ساری جنت کی نعمتیں بھول جائے گا۔ اللہ فرمائے گا رضوان پردہ آگے کر دے، یہ کھمبے کا بے قرار، یا اللہ ابھی تھوڑی دیر دیدار کیا ہے اور دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کروڑوں سال بیت گئے ہیں۔ تو اتنے میں اس کی بیوی کندھے پہ ہاتھ پیچھے سے رکھ، اللہ کے بندے میں تیرے لیے ہوں، وہ جھنجھوڑ رہی ہے، جس سے اللہ کا دیدار ہو جائے، اسے خالق کا دیدار ہو جائے، اسے جنت کی بیوی کا کیا شوق رہے گا۔ بھائیو اللہ کا دیدار کرنا ہے تو زندگیوں کا رخ بدل لو، جوانیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ایسے سے دھوکہ نہ کھاؤ، لباس سے دھوکہ نہ کھاؤ، شہوتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ کا تعلق نصیب کرنا ہے، لینا ہے تو اپنی ذات کا رخ بدل دو، جوانی میں توبہ کر لو۔ ایک مجمع میں ایک نوجوان توبہ کر لے، میرے نبی نے فرمایا 40 دن تک مشرق اور مغرب سے قبروں سے عذاب ہٹا دیا جاتا۔ یہ کتنے نوجوان ہیں آج یہ دنیا سے توبہ کر لیں اور اللہ سے دو لگا دیں۔ میرے رب کی قسم ساڈا قبرستان چھوڑو، پوری امت سے مکمل پیسے دینے والے بیٹھے، پوری امت کے لوگ جہاں جہاں قبرستان ہے سارے سب کی بخشش ہو جائے گی، ایک نوجوان کی توبہ پر۔ میرے دیش کے حالات نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں بگاڑے، میرے دیش کے حالات عمران خان نے نہیں بگاڑے، فوج پولیس نے نہیں بگاڑے۔ بھائیو میں خود ظالم ہوں، ہم خود ظالم ہیں۔ کسی کو پولیس والے کہتے ہیں اور زنا کے اڈے پہ اور زنا کر لو، کسی کو پولیس فوج والے کہہ رہے ہیں چوری کر لو، ماں باپ کا نام فرمان چار دیواری میں ماں باپ پہ زیادتی کرتے ہیں، پولیس والے کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھو تمہیں باپا والے فوج والے سیاستدان کہتے ہیں۔ ارے ہم سب کے سب نافرمان ہیں۔ 67 نمبر پاکستان کی حکومت چھوڑتی ہے، 33 نمبر والے کو پاس کر دیتی ہے۔ اتنی مہربان جو تمہاری حکومت ہے، مدارس والے 60 نمبر چھوڑ کے 40 والے کو پاس کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ کو اتنا آپ نے کم ضبط سمجھ لیا ہے کہ صرف فوج پولیس کے بگڑنے پر امت ساری کے اوپر عذاب نازل کر دے گا؟ نہیں نہیں، سارے کے سارے نافرمان ہو چکے ہیں، اپنی اپنی طرز میں، منبر پہ بولنے والا بھی اپنی طرز میں نافرمان، نیچے بیٹھنے والے بھی اپنے اپنے انداز میں نافرمان ہو تو بولو خیر کہاں سے آئے گی؟ میرے نبی جا رہے تھے معراج پہ، کچھ چیزیں آ رہی تھی کچھ چیزیں جا رہی تھی، آپ نے پوچھا جبرائیل کیا چیزیں ہیں؟ کچھ آ رہی ہیں کچھ جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، یا آپ کی امت کے اعمال ہیں جو اوپر جا رہے ہیں، نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، اوپر جا رہے ہیں، اور وہاں سے جو بدلہ اتر رہا ہے نیکیوں کا بھی اور گناہوں کا بھی بدلہ اتر رہا ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ لوگ نافرمان ہوتے ہیں جو حالات بدلتے ہیں۔ بھائیو اب یہ نہ کہا کرو فلاں کیتی جاندے تے میں کرنا تے کیڑی گل، ہم تجارو تو پہلے 100 جھوٹ بولنے والوں میں ایک توبہ کر لے، 100 کی گنتی تو ٹوٹ گئی۔ 100 زانیوں میں ایک زانی توبہ کر لے، 100 کی گنتی تو چلی گئی۔ 100 شرابیوں میں ایک شرابی توبہ کر لے، 100 کی گنتی تو ٹوٹ گئی۔ 1 روپے کی کوئی قوت نہیں ہے، لیکن 1 روپے جب لاکھ سے تم نکال لو گے تو لاکھ لاکھ نہیں رہتا۔ 1 روپے جب 100 سے نکل جاتا ہے 100 نہیں رہتا ہے۔ بھائیو ایک آدمی اندر ہی اندر کہتے کہ میری توبہ ہے، میں نے نہیں ناراض کرنا اللہ کو، اللہ کتنوں کی زندگی بدل دے گا۔ یعنی امت، اللہ نے اس امت کو یہ مقام دیا، یہ امت کے عمل کرنے والے لوگ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں ہدایت پھیلاتے ہوئے، ایک ایک کے پیچھے کروڑوں لاکھوں لوگوں کی ہدایت چھپی ہے۔ اور بھائیو اللہ کو پانے کی نیت کرتے ہیں، اللہ سے تعلق بنانے کی نیت کرتے ہیں کہ مہربان کریم رب رمضان کی ہر رات، سن رہے ہو
ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو اٹھا کر اللہ جنت میں ڈالتا ہے. 10 لاکھ جہنمی ہر رات، 10 لاکھ جہنمی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر گناہ کر کے وہ جہنم کے صحیح حقدار، جہنم ان پہ واجب ہو چکی ہے، اللہ ان کو اٹھاتا ہے جنت میں ڈالتا. عید کی رات جتنا مجمع پورے رمضان میں معاف کیا، اتنا مجمع عید کی رات اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ چاند رات، اور مسلمان چاند رات کو بھاگتے ہیں. کبیر والا جیسا چھوٹا شہر چاند رات کے نام پر لڑکیاں لڑکے بے پرد ہو کر، بے حیا ہو کر، شاپنگ کے بہانے پہ، خریداری کے بہانے پہ جا کے بازاروں میں ڈوبتے ہیں اور گرتے ہیں اور سارے رمضان کے اجر کو برباد کر بیٹھتے ہیں. چاند رات کو شراب پینے والے شراب کے اڈے پہ پہنچ جاتے ہیں. میں تو باہر نہیں آیا، ادھر لوگ شراب کے اڈے پہ پہنچ جاتے ہیں. کل عید کے بعد شراب کی محفل لگے گی، کل عید کے بعد یہ کریں گے. میں کس گناہ کو بیٹھ کروں؟ کل کے نام پہ کتنی اس رات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، حالانکہ عیدین کی راتوں میں بخشش کے دروازے کھل چکے ہیں. اللہ منتظر ہوتا ہے میرے بندے آ رہے ہیں محنت کر کے، میں ان کو مزدوری دینے والا ہوں. انہوں نے پورا رمضان مجھے راضی کر کے گزارا ہے. آج میں اپنے بندوں کو اجرت دوں گا، آج کی رات عید کے دن اجرت دوں گا. بخشے بخشائے گھروں کو جائیں گے، لیکن یہ اس رات میں ایسے بھاگتے جیسے میں رمضان میں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، اور اب یہ بیچارے آزاد ہوئے اور ایک باپ کے نافرمانیوں کی طرف دوڑتے ہیں. بھائیو، مسلمان کی ہر رات سن لو، اللہ اور بندے کا اتنا تعلق ہے. مسلمان کا ہر دن رمضان ہے، مسلمان کی ہر رات لیلۃ القدر ہے. اگر یہ مسلمان ہے، اور بھائیو نیت کرتے ہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کریں گے. اپنے بڑوں کو دیکھو جو یہاں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. آج کا مسلمان آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتا مسجد میں. ایسے تراویح میں جا کے کھڑے ہو، ابھی بھی ٹائم پڑا ہے، ابھی بھی وقت ہے، پیچھے 7 دن 8 دن آ جانا یہاں تراویح پڑھ لینا. پتہ نہیں کس سجدے پہ اللہ راضی ہو، کس قدم اٹھتے پہ اللہ راضی ہو جائے. چھوڑ دو دینا، آ جانا، اپنے اللہ کو راضی کر لینا. زندگی مختصر ہو چکی ہے. 10 لاکھ کو معاف کر رہے ہر رات. اور پھر عید کے رات، عید کے دن سب کو کہنا جاؤ بھائی چلے جاؤ. آج کے بعد نیا فون نہ ڈالو گے نا، وہ لکھا جائے گا آج تمہارے سارے معاف کر دیتے ہیں. اتنا کریم رب. اور پھر ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے. ستار کہتے ہیں پردہ دینے والا، غفار کہتے ہیں معاف کرنے والا. ستار گناہ کھول دینا تو ساڑی کی عزت رہ جاؤں، وہ پردے ڈالتا ہے. رسول اللہ اکبر، میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، وہ بھی چھپا دیتا ہے، وہ بھی چھپاتا ہے، نہیں ظاہر کرتا. اتنے مہربان اللہ سے دوری. آؤ تعلق بناؤ، اپنے جسم کو بتاؤ تجھے اللہ کے لیے کھڑا کرنا ہے. اور یہ جوانی میں اکثر جوان بیٹھے ہو، جوانی میں عبادت کام آتی ہے. ورنہ یہ نہ صاحب اور جی بڑی عمر میں یہ بڑھاپے چلنا بازی کا نشان ہے. پھر میں ان بوڑھوں کو بھی دیکھ چکا ہوں جنہیں آپ سجدے کے لیے تڑپتے ہیں لیکن وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہا کرتے تھے بڑی عمر بڑی ہے، اللہ کو راضی کریں گے، تو مسجد میں آنے کے لیے ان کے پاس پاؤں پڑنے وہ تڑپ رہے ہیں. اسی طرح مسجد میں چلے جائیں. بھائیوں بھی جوانی ہے، صحت ہے، صحت کے دنوں کو قیمتی بناؤ. سجدے کرو، رکوع کرو، قیام کرو، رات کو خوبصورت بناؤ. اللہ کو رات کو بیٹھ کے رو، اللہ کے سامنے دعا مانگو. اللہ تمہاری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا. ہم مانگتے کوئی نہیں، شو کی کوئی نہیں. کیمس اللہ تعالیٰ 1000 نفل روزانہ پڑھتے ہوئے سن رہے ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے. اور کیمس بوڑھے ہو گئے نا جب
بوڑھے ہو گئے تو 500 نفل پڑھتے، اور 500 نفل پڑھنے کے ساتھ جب اٹھ کے چلتے، بوڑھا تھا، اٹھ کے چلتے تو پاؤں گھسٹ گھسٹ کے، جیسے تھکا ہوا اونٹ صحرا میں تھک کے پاؤں گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے، اور پھر بیٹھ کے ذکر کرتے اور تلاوت کرتے، پھر روتے روتے کہتے کہ احمد تو نے اللہ کی عبادت کم کر دی، تیری اللہ خوب طبیعت بنائے گا کل قیامت کے دن کہ تو نے 500 نفل کم کر دیے، پھر بھی نہیں پڑے جاتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد ہے معاذہ، عورت شام ہوتی کپڑے بدلتی خوشبو لگاتی اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی۔ عورت خوشبو لگا کے بازار نہ جائے، اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے۔ شوہر کے پاس جاتی، فرماتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ وہ کہتے جی ہے، ان کے کمرے میں ٹھہر جاتی، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے دوسرے کمرے میں جاتی، مصلی بچھاتی اور فرماتی معاذہ آج کی رات آخری رات ہے، صبح کا سورج تو نے کوئی نہیں دیکھنا، چل اپنے اللہ کو راضی کر، ساری رات اللہ کی بندی مصلی پہ ہے۔ صبح ہوتی ناشتہ بناتی، شوہر کو رخصت کرتی کام کاج کے لیے، ہاتھ منہ دھوتی، وضو کرتی، مصلی پہ آتی، پھر کہتی معاذہ آج کا ڈوبتا سورج تیرے مقدر میں کوئی نہیں ہے، انہیں شام کو نہیں دیکھنی، چل اپنے اللہ کو راضی کر لے، اور پھر سارا دن مصلی پہ گزار دے۔ ہم نوجوان ہو کر، مرد ہو کر مخلوق کے پیچھے بھاگ، ارے مرد کا معیار اللہ ہے، تمہیں میں کام سے نہیں روک رہا ہوں، مزدوری کرنے یا پیسے کمانے سے نہیں روک رہا ہوں، اس کے ساتھ اپنا مقصد بدلو کہ ضرورت ہے، پیسہ ضرورت ہے، اتنا کما لو جتنی ضرورت ہے اتنا کما لو، لیکن مقصد اپنے اللہ کو بناؤ کہ اللہ میری مقصد ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک افضل زندگی کو اپنی زندگی میں زندہ کرو، ہر سنت کو زندہ کرو۔ میں تمہیں بتا رہا تھا 4 آدمی ایسے ہیں، اتنی بڑی بخشش آپ کو بتائی، 10 لاکھ جنت میں جا رہے ہیں، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان میں معافی کوئی نہیں ہے۔ مدمن خمر، شراب پینے والا، بخشش کوئی نہیں ہے، توبہ کر لے تو معافی ہو۔ آکل والدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اس کی رمضان میں بخشش کوئی نہیں ہے۔ ایک نافرمانی ہوتی ہے چھوٹی موٹی، کبھی کبھی اچھا بجی کرتا ہوں، امی بھی کرتا ہوں، تھوڑی دیر ادھر ادھر ہو جانا، یہ نہیں، آپ حقوق سے نکلا ہے۔ آپ الوالدیہ، ایسا نافرمان جو ماں باپ کو اتنا ستاتا ہے، حقوق کا مطلب ہے لیرا لیرا کر چھڑنا، ماں کو یوں ستاتا ہے کہ ان کا دل چیر دیتا ہے، باپ کو اس طرح ستاتا ہے، اتنی نافرمانی کرتا ہے، ان کا دل چیر دیتا ہے، دکھی کر دیتا ہے۔ یہ نوجوان، یہ بیٹا، یہ بیٹی حرم میں اعتکاف بیٹھ جائے، کعبہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائے، دن کو روزہ رکھے، رات کو تراویح میں مصلی پہ ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھے، اور دن میں ذکر عبادات میں مصروف رہے، مشغول رہے، لیکن اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، تو کبھی بخشش کوئی نہیں۔ شراب کوئی کوئی پیتا ہے، نافرمانی والدین کی یہ وبا بڑی عام ہے۔ تیسرا آدمی قاطع الرحم، رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا۔ آپ تھک نہیں گئے؟ سنیے، تیسرا قاطع الرحم، رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا۔ ایک آپ سارا محلہ بسنے ہیں، رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا۔ میری بہن سے ناراضگی تھی تھوڑی سی بچے کی وجہ سے، 6 مہینے تو شاید نہ ہوئے، لیکن میں 2-4 دن پہلے چلا گیا۔ یہ حدیث میرے سامنے بار بار آ رہی تھی، میں بے قرار ہو کے چلا گیا، جا کے حال پوچھا، ان کے گھر بیٹھا،
اللہ کا کرنا ہے. میں وہاں مسجد میں بیان تھا, میں نے کہا باجی کا درس ساتھ میں چلا جاتا ہوں, حدیث کے عمل سے جائے گا, رمضان جا رہا ہے. تو میں باہر نکلا تو بھانجا پہلے سے لینے آئے گا, آج تو ماموں گھر لے جاؤں گا. میں نے کہا واہ یا اللہ, دل صاف ہوا کہ چلا جاتا ہوں. آگے سے وہ لینے پہلے سے آیا کڑا ہے. اللہ راستے کھولتا ہے, تعلق جوڑو. ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں, خالہ, ماموں, نانی, نانا, یہ اور ان کی اولادوں سے جو بات چیت نہیں کرتا, رمضان میں اس کی بخشش کوئی نہیں. باپ کی طرف سے پھوپھو, تایا, چچا, یہ اور دادی اور دادا, ان کی اولادوں سے جو بات چیت نہیں کرتا, اس کی رمضان میں کوئی بخشش نہیں ہے. قاطع رحم, رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا. بھائیو, اگر کہیں ناراضگی چل رہی ہے تو چلے جاؤ. یہ نہ کہو کہ غلطی ان کی, میں بھی اسی لیے لیٹ کر گیا کہ غلطی ان کی ہے, وہ مجھ سے میرے گھر آ جائیں پہلے. لیکن پھر مجھے جانا پڑا کہ کوئی بات نہیں, وہ بڑی ہے, میں چھوٹا ہوں. عاجزی میں عزت. میرے نبی نے فرمایا جس نے صلح میں پہل کر لی اس کی عزت چلی جائے تو کل قیامت کے دن آپ کا رب اس سے اپنی عزت دے گا. سبحان اللہ. یہ شاید جبریل کی ضمانت نہیں ہے, دو جہان کے سردار کی ضمانت, اس حبیب رسول کی ضمانت جو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرتا ہے, مصلی پہ کھڑے ہو کر لو کی تختی کو پڑھتا ہے, مصلی پہ کھڑے ہو کر جنت اور جہنم کو دیکھتا ہے. اس رسول کی ضمانت جس نے صلح میں پہل کر لی, اگر اس کی عزت چلی گئی, کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے اپنی عزت لے لے. اگر ایسا کوئی ہے تو چلے جاؤ, نہیں جا سکتے دور ہے, فون کر دو, عزت بڑھ جائے گی. ساتھ ایک اور حدیث یاد آئی, تسل من قطعک, جو تعلق توڑے تو اس سے جوڑ. اینا وہ سلام نہیں کریں گا, میں کیوں کروں, میں کو تو گانے لے کے اندر آنا, اور بڑے کو تو بول رہا, چھوٹے کو تو بول رہا. یہ نہیں, مسلمان ایسا نہیں ہے. مسلمان یہاں کی صلح کرے. تسل من قطعک, جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں توتی من حرمک, جو تجھے کچھ نہیں دیتا تو اس کو عطا کر. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اسکوٹر تک دے رہی ہے, خراب ہو جائے, میرا موٹر سائیکل تو ہاتھ دیکھ ہو جا رہے, سارے محلے والوں پہ جا سکتے. مجھے لوگ کہتے ہیں ہم سب نئے کیوں نہیں لیتے, میں تو سارا محلے کا استعمال ہے, میں محلے سے کی کرنا ہے بھائی, سب انکار نہیں کروں گا نا. چیز بن استعمال کے لیے ہے. میرے نبی نے فرمایا جو تجھے کچھ نہیں دیتا تو دے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں, گواڑی کا بال کھا لینا ناظر ہے, اچھا ساڈا بال گیا ایک دوسرا ساڑی سوانی آتی ہے, ساڈا بال گیا تو نہیں بال جیتتی ہے, ساڑے کا خیال آنا ہے. یہ مسلمان انتہائی جہالت, نہیں دے رہا دے دو. بھتیجا بھانجا چھوٹا بھائی بڑا بھائی گاڑی مانگ لے, ویلی کوئی نہیں صحیح, اپنے اسر نکالے رہے. دوست آ جائیں, آئے چابی سے لے جائے, ترکائی دے رہا ہے. اپنے بھتیجے بھانجے سے پھر سواری میں تھوڑا سا پرابلم ہو جائے, ہم کہتے ہیں اسے واسطے تک دے دینا سے, باہر والے سے خراب ہو جائے اور صحیح خیر ہے شاید بڑھ جیسے. یہ ہے نا ساری باتیں. بھائیو میں ہم سے بیان نہیں کر رہا ہوں, میں ہم سے گھر کی باتیں کر رہا ہوں. کون سی چیز ہے جو اندر اپنوں سے دور کیے ہوئے ہے. فون آ جائے گا, جی کھانا کھانا ہے, اچھا وزیر پہ چلنا ہے. ہمارے شہر کے لوگ کھانا ناشتہ کرنے کے لیے تاج محل چلے جاتے ہیں, تو غریب کے گھر ساتھ والے میں روٹی کو نہیں بکی, اور یہ خان صاحب ناشتہ کرنے جاتا ہے تاج محل چیچے وزنی. یہ خان صاحب روٹی کھانے چلی ہوٹل پہ لاہور بیٹھے بیٹھے چلے جاتے ہیں, کھانا رات کا وہاں کھانا ہے, کوئی کام نہیں, لاہور کھانا کھانا ہے. اور ادھر بھتیجا بھانجا چھوٹی بہن کوئی ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے, وہ ضرورت سے تنگ ہے, نظر بھی آ رہا ہے غریب ہیں, 1 روپیہ نہیں دینا. یہ
कौन सा अंदर बोगस शुबा निकाल के फेंक दो। अपनों से मोहब्बत करो। भतीजा भतीजा 100 रुपए मांग ले, हम कहते हैं कमा नहीं सकते, अपना नहीं खा सकते, हर वक्त पैसे मांगते हैं। और बाहर का कोई आ जाए चेक काट के देते हैं, वो गरीब ना दे सके तो देखो छान लेंगे, और बाहर वाला कहता है नहीं चलो कोई नहीं आ जाएंगे। भाइयों मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, अपने दोस्त से मोहब्बत करो, लेकिन अपने करीब लोगों से भी मोहब्बत करो। दावत करते हैं लोगों की, बहन की दावत करो, भाई की दावत करो। गरीब है तो ज़कात के हकदार है, मदारिस में देने वाले बहुत हैं। अपनी गरीब बहन भाई को ज़कात दो, भतीजे भांजे को ज़कात दो, उन पर अपना ज़कात खर्च करो, अपने दिलों को वसी कर दो। इसके लिए पहाड़ों जैसा सीना चाहिए। अपनों से ये नहीं जुड़ता जालिम है दिल, मेरे नबी को अपनों ने पहले निकाला था, अपनों से दिल नहीं जुड़ता। अपने इलाके में मौलवी से काम नहीं होता, अपने वाले से अपने इलाके में काम नहीं होता, बाहर जाके पता नहीं क्या क्या काम करता है। बिचनाबाद मेरा बयान हुआ एक शादी पे, एक आलिम से उन्होंने अपनी शादी पे बयान करवा दिया, मैं वहाँ चला गया, बयान करके वापस आ गया। 2 साल के बाद वहाँ के बड़े मदरसा साथिया बासी वाले ने फिर जुमे के लिए बुलाया, तो वो मौलाना साहब अपने चक से जुमा पढ़ने वहाँ आ गया, तो आके मिला, कहने लगा हजरत जब से आपने बयान किया है उस वक्त से लेकर अब तक मेरे चक में कोई आदमी बगैर दाढ़ी के नहीं है। अपनों में नहीं, नेचर है, अल्लाह के नबी के बता रहा हूँ। अपनों में काम बाद में शुरू हुआ, मक्का से तो निकाल दिए गए, मदीने वालों ने काम लिया, उन्होंने काम किया, फिर आप फाते होके वापस आए नए अंदाज में। तो भाइयों मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपनों से ताल्लुक बनाओ। कम वक्त है दिल, इसको समझाओ कि ये तेरा भतीजा है, ये भांजा है। छोटी छोटी बात पर भाई लड़ पड़ते हैं, बिल नहीं देते जी गैस का, ये हमारा ज़र्फ है, ये बिजली का बिल नहीं देता जी, ये समानी मशीन वाशिंग मशीन चलेगी, हमें घर फ्रिज चलता है, वो छोटा है उसके पास नहीं, तू बड़ा है तू दे दे, बड़े के पास नहीं है तो छोटा दे दे। बिल बिजली पे गैस पे घरों में फसाद है, ये सब कुछ है। तो मेरे नबी ने फरमाया तो थी मन हरामत, जो तुझे कुछ नहीं देता। मैं नियत करके आया था आपके सारी रात बिठाने की, छोड़ दूं छोड़ दूं, अल्लाह की तरफ से है, मोहब्बत आपकी बात चल रही है। तो मेरे नबी ने फरमाया तो थी मन हरामत, और मैं दुआ करता हूँ तो थी मन हरामत, जो तुझे कुछ ना दे तू उसको अता कर। अगली बात ताफ़ु अम्मन ज़लमक, अभी मैं हदीस पूरी नहीं कर सका हूँ, दोनों हदीसें साथ चल रही हैं, पूरी करने को क्या छोड़ दो। ताफ़ु अम्मन ज़लमक, तीसरे अल्फाज, जो तुम पे जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो। बड़ा औखा काम है। एंड ऑफ बिन कैस रहमतुल्लाह ताला मस्जिद में बैठे थे, एंड इनवादन गोड हकवन, इस कैफियत को गुड ऐसे बैठे थे, ऐसे गुड हकवन ऐसे बैठे हैं, सामने दरवाजा था और गरीब एक जनाजा आ रहा है, एक नौजवान भागता हुआ है, हजरत हजरत जी, और वो सामने जनाजा आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आपके भतीजे ने आपके बेटे को कत्ल कर दिया है। यूं से यूं नहीं हुए, ऐसे बैठे, अच्छा भाई ने भाई को मार दिया, मेरे बेटे की माँ को बड़ा दर्द होगा, इसके बावजूद मैं ये कत्ल माफ करता हूँ। मेरी तशकील हुई थी गिलगत शत्याल, गिलगत जाते हुए रास्ते में एक शत्याल की जगह आती है, वहाँ से हरबल नाला आगे एक गाँव है, इधर बड़ा दरिया है, उसके उधर भी एक गांव है, वहाँ की 350 लड़कियों का निकाह इस गांव में हुआ। लोग गरीब थे, बच्चे ने, एक ने कमीज पहना हुआ है, एक ने 2-3 साल पहले की ज़्यादा पुरानी बात नहीं, एक ने कमीज पहना हुआ है, एक ने शलवार पहनी हुई है। उनके घरों में काशने ऐसे खूंटी पे जैसे हमारे कपड़े लटके होते हैं ऐसे थी, पत्थरों के घर, कच्चे घर, पत्थरों से जुड़े हुए, और
ایسی چٹائیاں بچھی ہوئی اور اس طرح میلے، ان کی کیفیت بڑی عجیب کہ ہم دیکھنا بھی پسند نہ کریں، لیکن 3 4 بیویاں اور دشمنی کیسی ہے بات بتا رہا تھا کہ کلاش میں لٹکائی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا نالا ہے، اس کے اس طرف ماموں کا گھر ہے، اس نے مورچہ بنا رکھا ہے، اوپر بڑا مورچہ، ادھر بھانجے کا گھر ہے، اس نے مورچہ بنا رکھا ہے، سوراخ رکھے ہوئے تھے۔ اور میں نے بھی ایک کہ باجی دشمنی ہے مامے اور بھانجے میں، وہ بھی گولیاں مارتے ہیں، ہم بھی گولیاں مارتے ہیں۔ ایک تبلیغی ساتھی سے میں نے کہا، اس کی یہاں گولی لگی ہوئی تھی، وہ نہیں دے، اور میں نے کہا معاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا القتل بالقتل السن بالسن، قرآن کہتا ہے قتل کا بدلہ قتل۔ میں کہا تو ستا نسل کو کہا باز ہو، ابھی قرآن تو تبلیغ والے وہ تو معاف کرنا ایک عمل ہے، معاف کر دو۔ میں آپ کو کی کیفیت بتاؤں، میں خود حیران ہوتا تھا، 4 5 گھر تھے، ان کے بعد بڑی دیوار، اندر مسجد نہ ہے، ہم اندر ہی گئے مسجد، باہر گاؤں میں نہیں نکلتے، کیوں بھائی؟ تو پہاڑوں پہ دشمن پھرتا ہے، وہ گولی مار دیتا ہے۔ تو نوجوان بیچارے بیکار، ایک بیٹھک بنائی ہوئی تھی، 25 30 رات، ساری رات 12 1 بجے تک گپے کرتے، کام کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ میں نے ان کو دعوت دی، وہاں سے 11 لڑکے رات و رات نکل گئے، کوئی حیدرآباد میں آ گیا، کوئی لاہور میں آ گیا، کوئی مری میں آ کے امام لگ گیا، عالم بھی تھے، وہ امام لگا مری میں۔ بعد میں مجھے فون کیا، مولانا صاحب بڑے خوش ایسی نہیں کرتا ہے، زندگی بڑھ گئی۔ پھر میں 2 سال کے بعد ملنے کے لیے اس علاقے میں چلا گیا، کچھ صلح ہو چکی تھی، بیانات میرے ہوئے وہاں کچھ صلح ہو گئی، کچھ لوگ آگے پیچھے اٹھ کے چلے گئے جگہ کو پریشانی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، اگر یہ معافی والا خانہ نہیں ہوگا تو آدمی برباد ہو جائے گا۔ یہ معافی والا خانہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ زین العابدین مسجد میں ایک نوجوان آ کے گالی دیتا ہے، ادھر منہ کر لیا، ادھر آ کے گالی دی، ادھر منہ کر لیا، ادھر آ کے گالی دی، ادھر منہ کر لیا، ادھر گالی دی، ادھر سامنے منہ کر لیا۔ 5ویں مرتبہ کہتا ہے میں تینوں گرمی کٹی جانا، انہوں نے فرمایا میں بھی تجھے معاف کرتا جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی نے برا بھلا کہا، اس نے کہا اگر قیامت کے دن میں کامیاب ہو گیا تو میں تیرے الفاظ سے متاثر نہیں ہوا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں پھنس گیا تو جو الفاظ تو بول رہا ہے میں اس سے سخت الفاظ کا حقدار۔ اتنی بات کر کے رخصت ہو، ہمیں تو تھوڑا سا نہیں سے نفرت والا نظر انداز بدلہ لینا ہے۔ خیر میرے دیش میں یہ، میرے شہر میں یہ چیز کم ہے، لیکن اور جگہ پر زیادہ ہے۔ اس لیے بھائیو، قاطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا رمضان میں بخشش کوئی نہیں ہے۔ چوتھا آدمی مشاہن، دل میں بغض پالنے والا۔ مشاہن اس کشتی کو کہتے ہیں جو سمندر میں چلتی ہے اور وہ زیادہ وزن آ جائے نا پھر بچکولے کھاتی ہے، یہ ایسے ہن ڈبے اس کو کہتے ہیں مشاہن۔ جس دل میں مسلمان کا بغض، نفرت، کینہ چھپا ہوا ہے، اس کی رمضان میں بھی بخشش کوئی۔ دلوں کو صاف کر دو، دلوں کو صاف کر دو۔ میرے نبی مجلس میں تھے، ایک صحابی داخل ہوئے، ان کو نہیں پتا، یہ سارے اللہ کے نبی کی طرف منہ کر کے بیٹھے، وہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ آپ نے اچانک فرمایا جنتی دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ، سارے، انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی ہوگا؟ تو فرمایا وہ آ رہا ہے۔ سب نے مڑ کے دیکھا تو نیا مسلمان بوڑھا صحابی، حیران ہو گیا۔ اگلی رات پھر آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ سمجھے کہ آج کوئی اور آدمی ہوگا، تو آپ نے فرمایا وہ آ رہا ہے۔ سب نے پیچھے دیکھا تو وہی آدمی۔ تیسری رات پھر آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے؟ جی دیکھنا ہے۔ تو فرمایا وہ آ رہا ہے۔ سب نے دیکھا تو وہی آ رہا تھا۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سارا دن روزہ رکھتا تھا اور رات 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے دن اور رات میں قرآن مجید ختم کرتا تھا، عبادت میں سب صحابہ سے آگے تھا۔ وہ بیکار ہو گیا، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، اپنی بازار میں ملنے کے باتیں بھی ملی جاتی،
تو وہ ابھی نیا مسلمان ہے. مجلس ختم ہوئی, اٹھا ان کے پاس کے, چاچا میرے باپ سے میری کوئی تھوڑی سی کھٹ پٹ ہو گئی ہے, میں آج رات آپ کے پاس آ جاؤں, دیکھنا چاہتا تھا کیا عمل ہے. کہا جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں. لے کے اپنے گھر بستر بچھایا, اس کا بھی اور انہوں نے اپنا بھی. عبداللہ کو بھی چادر دے دی, خود بھی چادر لے لی. تو کہا بیٹا سو جاؤ. عبداللہ نے چادر کھینچی کہ بابا ابھی مصلی پہ کھڑا ہوگا, ابھی قرآن اٹھائے گا, ابھی ذکر کرے گا, تسبیح کھائے گا. وہ چادر ڈال کے ایسے سلام کر کے دیکھ رہا ہے. بابے چیخ کی چادر, اللہ بسمک اموت واحیا, سو گئے. یہ سویا نہیں دیکھ رہا, شاید میری وجہ سے بیٹا ہے, یہ سو جائے گا پھر اٹھ جائے گا. یہ ساری رات جاگتے رہے اور وہ ساری رات سوتا رہا فراٹے کے. صبح کی اذان, تہجد کی بولی پڑی, صبح کی اذان کے لیے عبداللہ اٹھ, پہلے جاگ رہے تھے, چلو نماز پہ چلتے ہیں. چلا گیا. اگلی رات کے 3 رات عبداللہ نے یہ کیا. تینوں رات شاید کل میری وجہ سے ایسا نہ کیا, اگلی رات کچھ بھی نہ ملا. صبح نماز کے جب اٹھا تو کہنے لگا چاچا ایک بات پوچھنے کا. بیٹا پوچھو. چاچا میں 3 رات اللہ کے نبی فرماتے رہے کہ آپ جنت میں ہیں, اور میں سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں. میں آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت مل رہی ہے. تو وہ فرمانے لگا بیٹا میرا تو کوئی عمل نہیں ہے. چاچا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں, میں آپ کو دیکھنے کے لیے 3 رات آتا رہا, میرے باپ سے میری کھٹ پٹ کوئی نہیں ہے, صرف دیکھنے کے لیے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے کچھ نہیں کیا. تو بیٹا چل نماز پہ چلتے ہیں. تو چلتے ہوئے نا وہ کہنے لگا عبداللہ ایک بات ہے. کیا بات ہے؟ تو بیٹا جب میں سوتا ہوں رات کو اپنے دل کو دیکھتا ہوں, میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نفرت کوئی نہیں. تو عبداللہ کو لگا جھٹکا, اڑ کے کہنے لگا چاچا آزا ہوا, یہی تو وہ عمل ہے جس کا آپ کو جنت کی بشارت ہے. مشاہد دل میں بغض ہوگا تو بخشش رمضان میں کوئی نہیں ہے. بغض آتا ہے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے. کاتب و رحمی یہ دونوں سے ایک بندے میں پائے جاتے ہیں. لہٰذا آپ سے درخواست ہے اپنی زندگی کا رخ بدلو. صرف نماز, تبلیغ, روزہ, حج, زکوٰۃ دین نہیں ہے. اسلام بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا رکن, اسلام کے بڑے بڑے رکن ہیں, ان سب کو لے لو. ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ. گھر میں محبت سے رہو, بیوی سے محبت کرو, نفرت نہ کرو, الفت سے رہو. بیوی کو نوکر نہ بناؤ. خیرکم لأہلکم, تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ہمارا نوجوان بیچارہ بیوی کے لیے کچھ لے کے آ جائے, ہمارے بڑے بھی وہ بھی کہتے ہیں اے رنگ مرید بڑھ گئی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اکثر ہمارے بڑے بیٹھے ہیں, ہماری بیٹی کو ہمارا داماد وہ خوش رکھے تو سارا دن ماں باپ کہتے ہیں ساڈی دھی نوں ساڈا جوائی بڑا خوش رکھے بیٹھا ہے, اپنا گھر ہے, اپنی گڈی, اپنا کاروبار ہے, ساڈی دھی بڑی خوش ہے. اور بیٹا کسی کی بیٹی کو خوش تھوڑا سا رکھ لے تو فوراً فتویٰ بدل جاتا ہے جی رن مرید. تو رن مرید کوئی نہیں جوائی, یہ رن مرید ہے. سوچنے کی بات ہے. ماں باپ اپنی اولاد کا گھر خود خراب کر دیتے ہیں, پھر اس زمانے ساری خدمت نہیں کریں گے, اور دلی میں کوئی نہیں. میرے ایک دوست ہیں مولانا الیاس قریشی, بھاولپور کے, شادی ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد میں بھی چلا گیا. تو 2 بھائیوں کی شادی اکٹھی ہوئی, ایک کی یہاں دارالعلوم کبیر والا کی کسی استاد کے دار ہوئی, اور اس کی وہاں شاہد پور کی طرف سے. تو میں ملنے کے لیے گیا تو گھر الگ الگ, ساتھ والد کا گھر بھی. اور میں نے بولے یہاں سے کہ بکرا ہو گیا ماں پیو تو, کہا جی ابے آپ نے جی اپنا گھر رہو, اسی دروازے بھی رکھے ہوئے
کہ ساڑھے وجہ تو تھوڑا گھر نہ خراب ہو جائے تو سن اپنے گھر تے اسی اپنے گھر. میں نے کہا بہت بڑی بات ہے بھائی. ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو گھر دے الگ, باپ کی ذمہ داری ہے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اچھی تعلیم دے, وہ نوجوان خود اپنا کچھ بنا لے. اور اگر گھر نہیں دے سکتا تو کم از کم کمرہ الگ دے. یہ کمرہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ روزے رکھے. نہیں شادی کی لوڑ کوئی نہیں, میرے نبی فرمایا پھر روزے تو گزارا کرے. روزہ رکھنا تمہاری شہوت کو توڑ دے. اور اگر شادی کرو گے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک. میرے نبی کے گھر 9 بیویاں تھیں, ایک وقت میں 11 شادیاں, ایک وقت میں 9 گھر تھے. اس کے باوجود آپ آٹا خود گوندھ لیتے تھے, سبحان اللہ, جوتی خود گانٹتے تھے, آپ اپنے کرتے کے پیوند خود لگاتے تھے. لاکھوں جانثار صحابہ تھے, اس کے باوجود آپ اپنے اونٹوں کا چارہ خود سر پہ لاتے تھے. صحابہ چلتے تھے, میرے نبی پیچھے چلتے تھے. ساڈا پیر آندا ہے میں ابو جنا کو پیچھے چل, میں گزرا ہوں, ہمارا بڑا کہہ رہا ہے لوگ میرے پیچھے چلیں, اور میرے نبی صحابہ کو آگے چلاتے تھے, خود پیچھے چلتے تھے. یہ زندگی, گھر کی زندگی, بیوی سے محبت. آپ نے پوچھا دین میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے نماز, روزہ کا نہیں, جہاد کا نہیں, حج کا نہیں, تبلیغ کا نہیں, زکوٰۃ کا نہیں. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیں. آپ نے فرمایا دین میں سب سے بڑا عمل محبت ہے. بیوی نوکر نہ سمجھ لو. کسی کی بیٹی کو, میری 3 بیٹیاں, اب پتہ چلتا ہے نا بیٹی کیا چیز ہے. کسی کی بیٹی کو گھر میں لائے, اس کو عزت دو. کوئی تو دونوں کو کرن نہیں دیتا. 22 سلیم کی شاید دین ہے, اللہ تعالیٰ نے خیر دے. معاشرہ اتنا ظالم حق بنتا ہے, اللہ نے پیسے دیے تو کرو, اعتدال کے ساتھ گھر میں محبت سے رہو. میں مدرسے پڑھ رہا تھا, میری طبیعت خراب ہو گئی. اپنا رواج بتا رہا ہوں. تو گرمیاں تھی, میں ملتان مدرسے پڑھ رہا تھا, واپس آیا, بخار تھا. میں نے بیوی کو کہا عشاء کے بعد میرے سر میں تیل لگا دے. ابا جی منجی پا کے نام آ کر کے ابا جی کی چار پہ تھی, اما جی بھی بیٹھے تھے. تو میری بیوی کھڑی تھی, میں چار پہ بیٹھا ہوں, پیچھے کھڑی ہوتی تیل لگانا شروع کیا. ابا جی آتے بڑا بے ہے, ادھر زمانہ آ گیا. ماں پیو بیٹھے تھے, سوانی کو تیل لگائی جاتا ہے. میں دین پڑھ رہا تھا, یہ گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. میں نے بڑے ادب سے کہا ابا جان میری خدمت تو یہی کرے گی, میں آپ سے تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے سر میں تیل لگا. جب میں نے یہ کہا نا, ہاں تیری یہ گال ٹھیک ہے, تاکہ تیری صحیح ہے. 18 سال ہو گئے, میں روٹی اپنی بیوی کے بغیر نہیں کھاتا. بچے بیوی سب بیٹھتے ہیں تب کھانا کھاتا ہوں. میں گھر میں ہوں کبیر والا, ادھر پھر رہا ہوں, میرے بچے اکیلے روٹی نہیں کھائیں گے. سارے میں پوچھ چکا ہوں تب کھانا کھائیں گے. ایسا ماحول بناؤ, گھر میں محبت کا ماحول بناؤ. گھر میں اچھی چیز پتی ہے. میں بیان پہ گیا ہوں, ابھی بھی نامہ بیان تھا, میں نے ساری وہی کی ہے. فون پہ پوچھا آپ نے وہاں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اچھی بیوی شوہر کو عزت دیتی ہے. پھر ہمارے یہاں رواج ہے کہ گاؤں والے پاس مائنوں بہاؤ, اس کے بعد میں کھاپے بہاؤ. ابھی 2-4 دن پہلے تاریخ میں رکھی نا 4 بجے میں, تو مجھے کہنے لگے آپ ادھر آ جاؤ. بھی کھڑی تھی اس سمے, میں نے تو میں انڈیوں کی سب پورا کا پورا کچھ نہیں ہوتا. میں گاؤں والے پاس سے بہ گیا, شرانی بہ گئی. جتنا ہو سکتا ہے بیوی کو عزت دو, تمہارے ماں باپ کی خاطر بن جائے گی. طریقہ تمہیں ہے انہیں خدمت لینے کا. بیٹا جا جاتے میری ماں نے کپڑے دو, میرے بیوہ کے کپڑے دو, انہیں ذمہ کوئی. ارے اپنی کمائی اس کو دے دو. میں بیوی کو راضی کرنے کا آپ کو طریقے بتا رہا ہوں. سارے دن کی کمائی اس کو دے دو,
کھائے گی نہیں، تھوڑی دیر تو بعد آپ کو 100 دے دے 50 دے دے، اور دیکھو جو نہیں رکھو گاڑی خرچ کرنا وہ دیتی رہے گی، خوش ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ مخلص ہے۔ پھر آپ تمہارے ماں باپ کی خدمت ساس سسر کو تو پوچھتے نہیں ہوتے، ساس سسر کو پوچھتے نہیں ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں بڑا مرد ہے، سامنے نگو لائی ہو جاتا ہے، مرد ہے جانور ہے۔ جو شریعت ماں باپ کے بعد بڑے بھائی کو نہیں عزت دیتی، شریعت مقام دیتی ہے ماں باپ کے بعد ساس سسر کو۔ ساس ماں ہے، سسر ماں ہے، ماں باپ کے بعد ان کی بھی خدمت کرو تاکہ بیوی دیکھے کہ میرا شوہر میرے ماں باپ کی قدر کرتا ہے۔ اندر مرد نہیں کرو اس کے اوپر جاتے ہو دیا، یہ سارا کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ گھر نہیں بیٹھتے، میں ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندوں محبت بڑا عمل ہے۔ سندھ میں جماعت کے ساتھ تھا تو میرا بیان ہوا مغرب کا، اس میں یہ بات چل رہی، ایک نوجوان بیان کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آ گیا، بیٹھ گیا، حضرت میری بیوی اور میری 4 پائی جو ساتھ پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ایک دوسرے کی طرف کمر کر کے سوتے ہیں، منہ کر کے نہیں سوتے۔ میں کیوں اور جی میرے پیو کی خدمت نہیں کریں تو سدھی ہے نہیں ہے کہ ان ہے، اور جی میرے پیو کی خدمت نہیں کرتی، آج کچھ نے گلنا نہیں کی تھی، میں نے اس سے میں کی کرا، میں نے اس کو سمجھایا سندھی کو سمجھانا بڑا ان کا کام ہے۔ رات 1 بج گئے، اسے ذہن بنا کے بھیجا، جب 1 بجے گیا ہے تو اس نے بھی وطر پڑھنے تھے تو رات گزاری، صبح آیا تو بڑا اجلے کپڑے لش پش، میں سمجھ گیا رات چنگی لگ گئی، اور میں نے سنا بھائی آج صلح ہو گئی، میں کہ وہ کیوں ہو گئی؟ کل میں گیا ہوں، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، میری ہنسی نکل گئی، اس کی ہنسی نکل گئی۔ ایک دل جب صاف ہوتا ہے اگلا صاف ہوتا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جو بات یہاں وہ بات وہاں ہوتی ہے، اس بات سے جلتی ہے دنیا، یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں ہوتی ہے۔ آپ گئے تو اس لیے دلوں کو جب آپ صاف کر دو گے نا، اگلی بھی صاف ہو جائے گی۔ کوئی بات نہیں، ڈیڑھ کوئی پہلے ہوتا اللہ خیر کرے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ایک بیوی سے محبت بڑی ضروری ہے، کریں گے انشاءاللہ بھائی، جن کی شادیاں نہیں اللہ ان کی شادیاں کرائے، جن بچیوں کی نہیں ان کے لیے دعا مانگو، نظروں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، رمضان کے چند دن ہیں سکون کے ساتھ گزارو، اللہ کے رسول کی مان کے گزارو۔ تو میری نیت جو تھی وہ تو سحری تک تھی، چلو معاف کرتا ہوں بھائی آپ کو، کوئی بات نہیں، لیکن ایک درخواست ہے، میں آپ سب کے قوم پکڑنے کے لیے مسجد میں بیٹھوں، کوئی کہہ دے مولانا صاحب ساڑھے پیر کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1 منٹ میں آ جائے گا اس کام کے لیے، یہ داڑھی ہوتا ہے، تھوڑے بیٹھے ہو، دیکھو میرے بھائی بوڑھے ہو گئے، یہ پہلے بھی مجھ سے بڑے تھے بھی بڑے بھائی نہیں طرح سے چھوٹا ڈرامے بڑی ان سے بھی درخواست ہے، کوئی بات نہیں، فن ہے، میں فن کی عزت کرتا ہوں، ہمیں تبلیغ والوں میں کسی کی نفی نہیں سکھائی، مت کرو، محبت کرو، زندگیاں بدل جائیں، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، 24 لاکھ انبیاء کی سنت، اور اس کا کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، قتل کرنا، زنا کرنا ایڈا بڑا گناہ ہے، داڑھی کا کٹنا ایڈا بڑا گناہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ روزگار ہے بھاری، عورتوں کی دیکھو نہیں ہے، اللہ نہیں لاتا ان کی چہرے کو اللہ نے جو پسند کیا، وہ میرے چہرے کو بال پسند کرتے ہیں، روزانہ کاٹ دیتا کہ اللہ کیوں بھول گیا ہے، میں شیو کر کے سونا پڑا، نعوذ باللہ، یہ بار بار کا یہ عمل آدمی کو کفر میں داخل کرتا ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کچھ ایسے عمل ہیں جو بار بار کرنے سے آدمی کفر میں داخل ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے کہوں شریعت کی بات ہے، آپ میں سے کوئی کہہ دے بڑا شریعت ہے، رکھ پر شریعت، فقط کفر، اس نے کفر کیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ بیویوں سے زنا کریں گے، آپ کہیں گے دوبارہ شروع ہو رہا ہے، کیا تو علم اتر رہا ہے، بیویوں سے زنا کریں گے،
صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے بیوی سے زنا؟ کہاں؟ وہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا بولیں گے ان کا نکاح کفر میں داخل ہو جائیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، زندگی بھر زنا۔ دوسری وجہ صبح طلاق دیتے ہیں، شام کو کہتے ہیں ساڑھے صلح ہو گئی، زندگی بھر زنا، غیبت کی نشانی میں سے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں آگے جا چکے ہیں۔ اس سنت کو سجانے کی نیت کرو۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، میں آپ سے ہاتھ پہ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے چہرے کو موت دے رہا ہوں۔ کچھ نوجوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، جو بھی اب ان بالوں میں مسل چکا ہے، رہی ان شاء اللہ سارے۔ میں اپنا نبی کی تو کوئی غم بیان ہی نہیں کر سکا، نہ آپ کی زندگی کھول سکا ہوں۔ آج تو میں آپ سے بس اسلام کو کھول رہا تھا، معاشرہ تھوڑا سا، تو اللہ مجھے آپ کو اگر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جی نے تھوڑی سی بات